السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ وقال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ صدق الله العظيم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدین النصیحہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب العالمین نے اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی عنایت، اپنے لطف و کرم سے ہمیں اور آپ کو یہ دن نصیب فرمائے۔ جب اللہ کے بندے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت خاصہ اور متوجہ ہوتی۔ دنیا کے درباروں کا عام مزاج یہ ہے کہ اگر ان پر بار بار جایا جائے، مطالبہ کیا جائے، درخواست رکھی جائے تو صاحب مکان غصہ ہو جاتا ہے، غلط جملے بولنے لگتا ہے، کبھی کبھی مانگنے والے کو دروازے سے واپس کر دیتا ہے۔ رب کریم کا معاملہ تو ان کی شان کے مطابق ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کے بندے اور بندیاں ان سے نہ مانگیں تو انہیں غصہ آتا ہے، اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے جتنا زیادہ مانگتا ہے وہ اللہ کا اتنا ہی مقرب ہوتا ہے۔ لہذا کیوں نہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف بندہ اپنے آپ کو متوجہ کرے، کیوں نہ ان کے لطف و عنایت سے فائدہ اٹھائے، اور ان کے علاوہ ہمارا اور آپ کا ہے بھی کون؟ وہی وحدہ لا شریک ہے، خالق کائنات ہے، وہ ہمارا مالک ہے، پیارا محبوب ہے، پیارا معبود ہے، پیارا مسجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ بندو اس کا شکر ادا کرو، میں اپنی نعمتوں میں تم پر اضافہ کروں گا۔ شاید میرے اور آپ کے تصور میں بھی کبھی یہ بات نہ آئی ہوگی جو رب العالمین نے اپنے کرم سے ہمیں عنایت، اس موقع پر یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرم، مالک کا شکر، مالک کا احسان، آسمانوں سے بڑھ کر، زمینوں سے بڑھ کر، دنیا میں ریت کے ذرات سے بڑھ کر، سمندر کے پانی کے قطروں سے بڑھ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے پیارے نبی مرحمت فرمائے۔ آپ نے ہمیں جب زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا، دین لا کر دیا، مرحمت فرمایا، تو شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی دیا۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کسی جانب کو جا رہے تھے، آپ اپنی سواری سے اترے اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور بہت لمبا سجدہ کیا آپ نے۔ کیسی تڑپ ہوگی، کیسا شکر ہوگا، کیسی عاجزی ہوگی، کتنے مزے کا وہ سجدہ ہوگا جو اللہ کے رسول اپنے اللہ کے دربار میں کر رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد آپ نے سر مبارک اٹھایا اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے اللہ نے میری امت کے اتنے حصے کی معافی کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اور آپ کو شکر بھی دیا اور شکر کے ادا کرنے کا طریقہ بھی دیا۔ لہذا ایسے موقع پر جس کے انتظار میں ہمارے بڑے بوڑھے اپنی قبروں میں جا کر سو گئے،
ہمارے جوانوں کی داڑھیاں سفید ہو گئیں، بہت سو کی کمر لٹک گئی، پاؤں لڑکھڑانے لگے۔ اللہ نے اپنے کرم سے موقع مرحمت فرمایا تو شکر بھی اتنا اچھا ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے وہ اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی وجود سے، سر سے لے کر پاؤں تک سراپا شکر بننے کی کوشش کرے، اور ایک ہی زبان پر جملہ ہو، اللہم لک الحمد، اے اللہ آپ اور صرف آپ کے سوا کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر مکہ مکرمہ کو فتح کیا تھا، آپ کی زندگی کتنی خطرناک گزری، مشقتوں سے بھری ہوئی، اڑچنوں سے بھری ہوئی۔ اللہ کی پناہ، تصور بھی اگر کر لیں تو ایک دفعہ کو گہری نیند بھی کسی کو آتی ہو تو ختم ہو جائے، ہوش باقی نہیں رہتے جب تک اللہ کے رسول علیہ السلام کی اگر یاد تازہ ہو جائے کسی موقع پر طبیعت میں، جب وجد طاری ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی اور مدینہ منورہ میں ایک لمبا عرصہ گزار کے جب فتح مکہ کا موقع آیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کی بڑی طاقت کو جھکا دیا، بہت سے لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ ووٹ کس کر بیٹھتا ہے، کہ کامیابی مسلمانوں کے حق میں جاتی ہے یا غیروں کے حق میں جاتی ہے۔ رب العالمین مالک کائنات ہے، سورج اسی کے اختیار میں، چاند اسی کے اختیار میں، انسانوں کا وجود کیا ہے۔ پریشانی تو اس دل کو ہوتی ہے یا ہوتی ہوگی جس کے دل میں نور ایمان کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ سچ مانو اور یقین جانو، مسلمان کے اندر پریشانی کا کوئی مطلب نہیں، حالات کا آنا تو الگ چیز ہے، آ جاتے ہیں، وہ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آئے کہ آپ نے خود فرمایا میرے اوپر ایسے حالات آئے کہ دنیا میں کسی پہ نہ آئے، حالات تو آ جاتے ہیں۔ جب آپ دنیا سے گئے ہیں تو آپ کے گھر کے اندر جو چراغ جل رہا تھا تیل بھی اس میں مانگے گا تھا۔ ہم اور آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلا، کبھی گردن نیچے کو کر کے آنکھیں بند کر کے سوچئے گا تو کیا گزری ہوگی آپ کا بر اور بچوں پر۔ 2 مہینے معمولی نہیں ہوتے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، مگر ام المؤمنین فرمایا کرتی تھی کہ جب کبھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لاتے، ہم نے ہمیشہ آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ایمان والے کی زندگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ کچھ بھی ہو جائے زبان سے اول پھول نہ نکلے، زبان سے اس طرح کا اظہار نہ ہو جس سے رب العالمین کا غضب بڑھ کے۔ کبھی کبھی ہماری زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اکیلے ہم ہی رہ گئے تھے، کہتے ہیں ہم اس طرح کے جملے نکلتے ہیں۔ اگر ہم سے کبھی کوئی کسی موقع پر ہماری خیریت معلوم کر لے اور ہمارے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہو ہلکا سا، ہم اپنی خیریت کو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ کوئی معلوم کرتا ہے خیریت کہ جی پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، ہم اس وقت آنکھوں کو بھول جاتے ہیں، دماغ کی رگوں کو بھول جاتے ہیں، بھیجے کے اندر جو رب العالمین نے کام کرنے کی صلاحیت رکھی اسے بھول جاتے ہیں۔ ہم نے کتنی مرتبہ ہزاروں غیبتیں کی، اس پاک پروردگار نے ہماری زبان میں کبھی چھالا بھی تو نہ نکالا۔ ہم نے ہزاروں مرتبہ غلط سنا، اس نے ہمارے کبھی کانوں میں ڈانٹیں نہ لگائیں۔ ہم نے غلط دیکھا، کبھی اس نے ہماری آنکھوں کو نہیں پھوڑا۔ ہم گناہ کرتے گئے کرتے چلے گئے اور مالک پردہ ڈالتا چلا گیا، اسے سب پتا ہے۔ اگر ہمیں کبھی کسی موقع پر کسی کا عیب معلوم ہو جائے، ہمارے سر کی تکلیف اس وقت تک دور نہیں ہوتی جب تک کہ بتا نہ دیں کسی کو۔ اللہ ہماری حقیقت سے واقف ہے، مگر کبھی انسانوں کے عیوب کو کھولتا نہیں۔ بار بار کہتا ہے کہ بندہ میں تیری رگوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، بار بار کہتا ہے کہ غیب کا علم تو میرے ہی پاس ہے، یعلم السر واخفی، بار بار کہتا ہے کہ سارے خزانوں کی کنجیاں میرے ہی پاس ہیں، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جب سب کچھ جانتا ہے تو ہمارے دل کے اندر کی حقیقت سے بھی تو واقف ہے، مگر انسان کو کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی رسوا نہیں کرتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب فتح مکہ کا موقع آیا تو صحابہ کرام نے اس موقع پر اپنے نبی کو عجیب و غریب انداز سے دیکھا۔ روایات میں آتا ہے سر مبارک جھکا ہوا ہے، عاجزی، تواضع، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے محتاج اور سب سے بڑے فقیر آپ ہی۔ حدیث شریف میں تو آتا ہے، آپ خود بیان فرماتے ہیں اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں بھی تیرا بندہ، میرا باپ بھی تیرا بندہ، میری ماں بھی تیری باندی،
اللہ اکبر، اللہ کی رحمتیں کیا بلائیں لیتی ہوں گی اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس دعا کی. سوچے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھا کہ اس موقع پر جب آپ پر وجد کی کیفیت تاری اور عجیب و غریب کیفیت تھی اس موقع پر آپ کی، اور آپ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں تو فرماتے ہیں الحمدللہ وحدہ، اللہ تمام تعریفیں اکیلے آپ کی، اکیلے آپ کی، اکیلے آپ کی. کہنے کو اگر آپ کہنے چاہتے تو کہنے کا تو حق تھا. رب العالمین بھی بندوں کو خوب کہنے کا موقع دیتا ہے. ان کے نبی نے بھی اپنی زندگی میں نامعلوم کتنی مرتبہ کہنے کا موقع مرحمت دیا کہ لوگوں اگر کہنا چاہو تو کہو. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر کہنا چاہتے تو آپ کم از کم اپنی دعا میں یہ تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ فاقے کام آ گئے، پیٹ کے پتھر کام آ گئے، فاطمہ کی بھوک کام آ گئی، میرے گھر کا چولہوں کا نہ جلنا کام آ گیا. لوگوں نے پتھر مارے تھے، آپ کے حکم سے میں نے برداشت کیا، آج وہ کام آ گئے. پرانی تاریخ کا کوئی حوالہ نہیں، میرے اوپر کیا بیتی اس کا کوئی لفظ نہیں، میرے سامنے حالات کیسے آئے اس کا کوئی چرچا و تذکرہ نہیں. آپ فرماتے ہیں الحمدللہ وحدہ، تمام تعریفیں اس تنہا اللہ کے لیے. میرے بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نعمت ایمان اور اس کے بعد جو ہمیں اور آپ کو یہ شاندار موقع مرحمت فرمایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. سچی بات یہ ہے کہ اپنی موت تک آج کے بعد سے لے کر اپنے سانس کے اکھڑنے تک اگر سجدے میں پڑے رہیں تو رب کعبہ کی قسم شکر ادا نہ ہو. اے اللہ کیسے آپ کا شکر ادا کریں؟ مالک آپ کا شکر اور آپ کے ان بندوں کا احسان ہماری گردنوں پر جنہوں نے ہمارے اوپر بالکل ایسے ہاتھ رکھا ہے اس زمانے میں جیسے کوئی اکلوتے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں. ہماری نسلیں بھی ان کے بوجھ کو اور ان کے احسان کو نہ بھول سکیں. اللہ اپنی شان عالی کے مطابق انہیں جزائے خیر مرحمت فرمائے. اثر کے بعد کا وقت مختصر ہوتا ہے، لہذا میں اپنے بزرگوں سے بڑے احترام سے اپنے جوان بھائیوں سے پوری محبت اور صراحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ زندگی میں ہم میں سے ہر ایک اس انتظار میں رہتا ہے اور سارے کے سارے لوگ رہتے ہیں کبھی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آئے ہم بھی اللہ کو منا لیں، ہم بھی اللہ کو راضی کر لیں، ہم ایسے ہو جائیں جب اللہ کے سامنے ہم دعا کریں تو اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے. اگر دنیا میں کبھی کوئی باطل طاقت سر پر چڑھنے لگے اور اس کے لیے ہم اللہ سے کبھی ہدایت کی بھیک مانگ لیں تو رب العالمین قبول فرما لے. ہم میں سے ہر ایک کی تمنا، ہر انسان چاہتا ہے کہ زندگی میں کوئی موڑ آئے، کوئی ٹرننگ پوائنٹ آئے جہاں آ کر میں اپنی زندگی کو بدلوں. کتنی مرتبہ ہمارے محلوں میں کہتے ہوئے ہم نے اور آپ نے سنا ہوگا، بہت سے جوان کہتے ہیں کہ اس جمعے سے نماز نہیں چھوڑوں گا، اس رمضان سے اپنے آپ کو بنانا ہے. اب کیسے جو میں نے قربانی کی اس کے بعد سے میں نے طے کر لیا کہ اب میں گناہوں کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ مختلف موقع ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع اور مرحمت فرمایا. اتنے بڑے مجمع کے درمیان میں بیٹھ کر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو کوئی اللہ سے بھیک مانگے گا تو کیا رب العالمین ہمیں اور آپ کو دھتکار دے گا؟ سوچو بھی نہیں. اپنے دل کے ارمان پورے کر لو، رب العالمین سے ہدایت بھی مانگو، تنہا اپنی نہیں ساری کائنات کی ہدایت مانگو. اللہ کی رحمت خاص سے متوجہ ہے، رب العالمین کی رحمت و عنایت متوجہ. یہ عنایت ہی تو ہے جو آپ کے قدموں کو یہاں لے کر آئی، یہ عنایت ہی تھی جو ہمیں اور آپ کو کھینچ کر لائی ہے. یہ ان کا فضل ہی ہے جس نے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع ہونے پر مجبور کیا. کس نے آپ کو جا کر ابتدا کی تھی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دھرتی نے آہستہ آہستہ سب کو کھینچ لیا ہے اور سارے کے سارے یہ امید لے کر آئے کہ انشاءاللہ مغفرت ہوگی، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ملیں گی. جب کبھی رب العالمین کسی کو کوئی موقع مرحمت فرما دے تو ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پیغام کو لو، جو بات کہی جا رہی اسے سمجھو، دل میں اتارو. مسئلہ اکیلا کسی جگہ جمع ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ اس چیز کا ہے جو بات کہی جا رہی. اللہ کے بندے ہمیں اور آپ صبح و شام سمجھا رہے ہیں، مختلف آیات کے ذریعے، مختلف حدیثوں کے ذریعے، مختلف واقعات کے ذریعے. ہمارے بڑے بوڑھے، ہمارے جوان، ہمارے ادھیڑ، ہمارے بڑے بوڑھے دن رات محنتیں کر رہے ہیں. اور اکیلے یہی نہیں، نہ معلوم کتنی خواتین اپنے گھر میں اپنے آنچلوں کو اٹھا کر اللہ سے بھیک مانگ رہی. اللہ اس مجمع کی لاج رکھ لے. کل ہی مجھے پتا چلا
ایک آدمی نے اگر مجھ سے کہا کہ میرے گھر کے اندر ایک عورت نے آپ کے اجتماع کے لیے 11 مہینے سے روزے رکھے، معمولی بات نہیں ہوتی. کسی کے 3 مہینے کی خبر، کسی کی 2 کی، کسی کی 2.5 کی، تو کام بات، لیکن 11 مہینے مانگ رکھتے ہیں. اللہ کی بندیاں بھیک مانگتی. کسی نے نہ معلوم 100-200 قرآن ختم کیے کہ اللہ اجتماع کو قبول فرما لے. اس موقع پر جو باتیں ہم سے اور آپ سے کہی جا رہی ہیں، جو نصیحتیں دی جا رہی ہیں، ہم اور آپ اس موقع پر اسے نہ لیں تو آپ سوچیں کتنا بڑا خسارہ ہوگا. خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. ہماری تو دنیا بھی تباہ ہوئی اور ہماری آخرت بھی تباہ. لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر جس ایمان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جس کو بتلایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم نے کتنی محنت سے شفقت اور پیار، مجسم شفقت بن کر کس طرح سے ہمارے اور آپ کے سامنے لگتا ہے اپنے دل کو کھول کر رکھتے ہیں. کسی طرح سے صحابہ کی رنگت پیدا ہو جائے، کسی طرح سے قرآن والا رنگ آ جائے، کسی طرح سے وہ دین و ایمان نصیب ہو جائے جس کو لے کر حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے تھے. کوشش کی جا رہی اس بات کی ہر دن جب یہاں سے واپس ہو تو نور ایمان سے چمک گیا. نور ایمان سے چمکنا کس کو کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ بہت سے بھائی سوال کریں جی ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس اللہ کے بندے کا دل ایمان سے چمک رہا ہے، کسی اللہ کے بندے کے دل میں ابھی ظلمت اور تاریکی یا اندھیری، پتہ تو چلے ہمیں. قربان جائیں اللہ کے رسول علیہ السلام پر کچھ چھوڑ کر نہیں گئے. آپ نے فرمایا کہ جب ایمان والا ایمان کے حال میں ہوتا ہے تو زنا نہیں کر سکتا. ایک ہی بات ہوگی، یا تو ایمان کا چراغ دھیما ہوگا تو اس سے غلطیاں دنیا میں ہو سکتی. جب ایمان کا کمال نصیب ہوگا، اللہ کی ذات کے اوپر یقین اور آخرت کا استحضار، جنت اور جہنم کا 100% یقین. جس طرح سے میرے اور آپ کے سامنے یہ شامیانہ اور یہ بلیاں اور یہ پائپ لائن، یہ مائکروفون، یہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، رب العالمین کی بتائی ہوئی چیزوں پر اس سے بھی زیادہ یقین کہ میری آنکھیں ہو سکتا ہے غلط دیکھ رہی ہوں، ہو سکتا ہے مجھے دیکھنے میں چوک ہو رہی، ہو سکتا ہے کہ میرا فیصلہ اس کے متعلق غلط ہو، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کی جانب سے لا کر جو کچھ پیغام دیا اور جو بات ارشاد فرمائی، مجھے ذرہ برابر ان میں شک نہیں. قیامت کے متعلق فرمایا آئے گی تو آئے گی، ساری دنیا کے لوگ مانے کہ نہ مانے وہ آئے گی. ساری دنیا کا جھوٹ اپنی طرف، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سچائی ایک طرف، کوئی شک کا مسئلہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں جب اللہ کے بندوں کو ایمان ملا، ان کے سینے نور ایمان سے چمک گئے، تو دنیا کے اندر ایک بہار آئی تھی. جس زمانے کے اندر وہ بہار آئی اس کو ہم اور آپ خیر القرون کہتے ہیں، بھلائی کا، بہتری کا زمانہ. جن اللہ کے بندوں نے پرانا دور دیکھا یا پرانے دور کے کچھ بات کا زمانہ دیکھا، وہ اللہ کے بندے کہتے ہیں، ایک محدث امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک موقع پر بصرہ کی منڈی کے اندر گیا تو میں نے وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس جگہ پر کھیرے رکھے ہوئے ہیں اور گیہوں کا دانہ کھجور کی گٹلی کے برابر ہے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کے نتیجے میں برکتیں کیسے آئیں گی؟ کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا کہ ایک گیہوں کا دانہ کھجور کی گٹلی کے برابر، اور جب میرے سامنے لیمو لایا گیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے اور ٹکڑے کرنے کے بعد اونٹ کے ایک جانب رکھا گیا اور ایک ٹکڑا ایک جانب رکھا گیا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی والے ایمان لے آئیں، ایمان لانے کا مطلب اپنے دل کا تعلق رب العالمین کی ذات سے مضبوط کر لیں کہ مالک آپ مالک ہیں، دنیا مانے کہ نہ مانے آپ مالک ہیں، آپ ہمارے پیدا کرنے والے، آپ ہمارے وحدہ لا شریک، اس کائنات کے بنانے والے تنہا آپ ہیں، اس کے علاوہ ہم کو سننے کو تیار نہیں. ایک گہرا یقین، ایک دل کے اندر گہرائی کے ساتھ رب العالمین کی ذات سے متعلق عقیدہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مزاج بنا لوگوں کا تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تو اس کے علاوہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں کچھ زمانے رہے، آپ تک کچھ زمانے قیام کیا، اور ایک وقت وہ آیا کہ کافی دور جا کر ایک گاؤں میں جا کر آباد ہو گئے. ایک راستہ تھا
جو مکہ مکرمہ سے ملک عراق کو جاتا تھا، وہ راستے میں مدینے سے ہوتا ہوا گزرتا تھا۔ انہوں نے اپنی جھوپڑی جا کر وہاں بنائی، اپنا چھپر وہاں بنایا۔ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کی بیوی اس کے ساتھ، ان کی بیوی ان کے ساتھ۔ وہی گزر بسر جو عربوں کی ہوا کرتی تھی، کچھ مرغیاں، کچھ بکریاں پال لی، کچھ اونٹ پال لیے، یہ ان کا گزر بسر ہے۔ زمانہ گزر گیا، دونوں رہتے رہے۔ موت تو سبھی کو آنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عافیت کی ایمانی موت مقدر فرمائے۔ جس موقع پر وقت آ گیا، لمبا عرصہ گزرا، بیماری ہوئی اور بڑھی اور بڑھی اور بڑھی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب وقت آخر آ چکا ہے۔ ایک موقع پر ان کی بیوی نے ٹھیک سے انہیں دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دیکھا خیریت تو ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، بظاہر وہ وقت آ چکا ہے۔ کہنے لگے ہاں۔ تو اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ ساری دنیا کو آنے کے بعد جانا ہے، اس میں رونے کی کون سی بات ہو گئی؟ دنیا میں رہنے کے بقا کے لیے آیا کون ہے؟ یہاں سے سبھی کو واپس جانا ہے۔ کہا کہ رونا اس لیے نہیں ہے، رو اس لیے رہی ہوں میں اور ذات آپ کے انتقال کے بعد اکیلے کفن دفن کیسے کروں گی۔ جیسے اس اللہ کی بندے کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو لگتا ہے کہ ابو ذر کے سینے میں ایمان ہمالیہ پہاڑ سے بلند ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ یہ کیا خیال آیا تمہارے؟ یہ کیا بات تمہارے ذہن کے اندر آئی؟ کہا کہ سنو، میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک موقع پر شرکت کی۔ میں اور میرے ساتھ 9 صحابہ کرام اور تھے، اور سب کے سب بیٹھے ہوئے۔ ہمارے آقا، ہمارے مرشد، ہمارے مربی، ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے رسول نے اس موقع پر کہا تھا کہ تم میں سے ایک کی موت ایسی جگہ جنگل میں آئے گی کہ اس کے ساتھ اس کی بیوی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر اپنے سارے 9 کے 9 کے چہرے کو دیکھ لیا تھا جو میرے علاوہ تھے۔ میں نے ان کے چہروں کو پہچان لیا کہ یہ اللہ کا بندہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ میں نے پہچان لیا سب کو۔ اور اس کے بعد پورے اطمینان سے کہتے ہیں مجھے پتا ہے وہ 9 کے 9 اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ سب جا چکے، میں بچا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں یہ ہونا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کی موت جنگل میں آئے گی، اس کے ساتھ اس کی بیوی ہوگی۔ اس کے دفن کرنے کے لیے اچانک میرے صحابہ کی ایک جماعت پہنچے گی۔ میرے اللہ، اس ابو ذر کے ایمان کا کچھ حصہ نصیب فرما دیجئے اس مجمع کو، ہم یقین کی دولت لے کر واپس ہوں۔ کہتے بالکل پریشان مت ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے تو یہ ایسے ہی ہونا۔ 100% پورا یقین اس اللہ کے بندے کو۔ بیماری بڑھی اور بڑھی، وقت آ گیا، انتقال ہو گیا، اور جانے سے پہلے کہہ کر گئے مہمان آنے والے ہیں، کھانے کا انتظام کر لینا۔ پورے جنگل میں کوئی نہیں۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، محدثین اس روایت کی روشنی میں حج کا زمانہ تھا، جنہیں حج کرنے کے لیے آنا تھا وہ آ چکے، اور حج کے زمانے میں کوئی وہاں سے جاتا نہیں۔ تو پوری جنگل میں اور تمام آنے والے راستوں پر بالکل سناٹا کہ دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آتا، اور وہ اکیلی اللہ کی بندی اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ ہے، ان کے جنازے کے ساتھ، کسی طرح کا دور تک۔ اور کیا فرما کر گئے آخر میں؟ مہمان آنے والے ہیں، کھانے کا انتظام کرو۔ میرے آقا نے مجھ سے فرمایا یہ ہونا۔ اور اس کے بعد آپ نے ان کے اوپر چادر ڈالی اور جا کر سڑک کے اوپر جو راستہ تھا وہاں جا کر کھڑی ہو گئی۔ خود فرماتی ہیں کہ اچانک کچھ ہی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک جانب سے دھول نظر آ رہی۔ صلاۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ایک جماعت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ وہ حج میں نہیں پہنچ سکے تھے، مگر حج کے بعد امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بلاوے کی بنیاد پر آئے تھے۔ اس اللہ کی بندی نے اپنے کپڑے کو ہلایا تو پورا قافلہ رک گیا، اور وہ اللہ کی بندی ان سے کہتی ہے کہ یہ ابو ذر ہے، ھذا صحابی رسول اللہ۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ابو ذر ہیں، یہ تمہارے بھائی تمہیں سلام کہہ کر گئے۔ سارے لوگ اپنے گھوڑوں سے اترے اور کہا سیدنا ابو ذر، ہمارے سردار ابو ذر۔ اور وہ آئے، اور اس کے بعد انہوں نے سارے کے سارا کفن کا انتظام کیا، اس کے بعد دفنا کر گئے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی طرح کا 100%
کسی طرح کا کوئی شک نہیں، یہ کامل یقین ایمان والے کے دل کی گہرائی میں آ جائے. اور اکیلا یقین کسی ایک پہلو سے نہیں، ہر پہلو سے. قابل احترام بزرگوں، اپنے جوانوں سے بالخصوص کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا نور ایمان کہ جس کے بعد غیبت کا امکان نہ رہے، جس کے بعد کسی طرح کی بدنگاہی نہ ہو، جس کے بعد کسی طرح کا برا سننا نہ ہو، جس کے بعد دل میں گندے خیالات نہ ہو، جس کے بعد اس دنیا میں آنے والے خواب گندے نہ ہو. ایسا نور ایمان اس موقع پر اللہ کے سامنے پیشانی کو ٹیک کر اور خدا کے سامنے پیشانی کو رکھ کر راتوں رات خدا کے سامنے کھڑے ہو کر ایسا اللہ سے یقین مانگو کہ اس کے بعد زندگی پربہار ہو جائے. اس کو کہتے ہیں نور ایمان. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت، آپ کی محنت، آپ کی دعوت اور آپ کی عنایت کے نتیجے میں ایک اللہ کے بندے کو جو ملا کہ اس اللہ کے بندے کو دائیں بائیں کا کوئی مطلب. کبھی کبھی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے بڑے عجیب و غریب ہیں، بہت یہ کرتے ہیں، بہت یہ کرتے ہیں، بہت یہ کرتے ہیں. مسئلہ کوئی لمبی چوڑی عبادات کا نہیں ہے. نور ایمان الگ چیز ہے، نور ایمان بالکل الگ چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ واجبات، فرائض، سنت مؤکدہ، اس کے علاوہ لمبی چوڑی نمازیں نہ پڑھتا ہو، مگر اس کے دل میں نور ایمان جگمگاتا ہو تو اس کی زندگی کے لیے بالکل کافی. ایک اللہ کے بندے کے پاس یہ دولت ہی نہ ہو تو ظاہر بات ہے اس کی زندگی کیسے گزرے گی اس آپ خود بھی سمجھ رہے ہیں. اندر سے ایک نور ایمان ہی تو ہے جو انسان کو بچاتا ہے کہ ادھر کو چلنا ہے ادھر کو چلنا ہے. ہم کو زمین کے اوپر گرے ہوئے پانی تو ہے نہیں کہ جدھر کو ڈھال مل گیا ادھر کو چل دیے. کسی گاڑی سے اترے ہوئے پتھر نہیں ہے جس کا منہ جدھر کو ہو گیا ادھر کو پڑ گیا کہ ایک ادھر کو لڑک گیا ایک ادھر کو لڑک گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس دنیا میں انسان کو ڈپٹی بنایا ہے، اس دنیا میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور رب العالمین کلام پاک میں بار بار فرماتا ہے ہم نے انسان کو ایسا بنایا، ایسا بنایا، ایسا بنایا. میرے عزیزوں، کم از کم اپنے مقام کو سمجھو. جس موقع پر ابلیس نے انکار کیا تھا رب العالمین سے، نہیں کرتا سجدہ اس کے آگے، نہیں جھکوں گا اس کے آگے، نہیں جھکاؤں گا پیشانی اپنی اس کے آگے، رب العالمین نے ایک کی بنیاد پر. ہم اور آپ کبھی کبھی کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو ہماری زبان میں جملہ بولتے ہیں تمہارے اکیلے سے ہوتا کیا ہے، ساری دنیا میرے ساتھ ہے. ہم دن رات بولتے ہیں یہ جملے کہ تمہارے اکیلے سے ہوتا کیا ہے، ساری دنیا میرے ساتھ ہے. اکیلا ابلیس تو تھا، سارے فرشتوں کی جماعت، رب العالمین کی پوری کائنات. اور رب العالمین نے اس سے کیا فرمایا، ہم نے تم سے ایک بات کہی، تم نے نہ مانی، نکل جاؤ یہاں سے. انسان کو اتنی بڑائی دی گئی، اتنی بڑائی دی گئی، اتنی عزت دی گئی اور اتنا مکرم بنایا گیا کہ ابلیس نے جس موقع پر اپنی پیشانی کو جھکانے سے انکار کیا ہے اس موقع پر رب العالمین نے تنہا ایک اور صرف ایک انکار کی بنیاد پر قیامت تک کے لیے ذلت کی مہر لگا دی. یہ انسان کا مقام. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو بندے سے اتنی محبت کہ کوئی اللہ کی نہ مانے انسانوں کے سلسلے میں تو رب العالمین نکال کے باہر کر دے اور قیامت کی صبح تک کے لیے مہر لگا دے. کلام پاک کسی موقع پر کسی عالم دین سے یا کسی جماعت کے جاننے والے ساتھیوں سے یا اپنے بزرگوں سے یا گھر میں رکھے ہوئے ترجمے سے پڑھ کر دیکھیں جس موقع پر شیطان نے یہ کہا تھا یہ کروں گا، اس پر حملہ کروں گا، آگے سے پیچھے سے، کبھی آوازوں کے ذریعے، کبھی دنیا کے عجیب عجیب اسباب کے ذریعے، یہ سارے حملوں کی جب بات کی ہے شیطان نے تو رب العالمین نے اس کے جواب میں ایک جملہ فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. میرے بندے جو ہوں گے اس پہ نہ چلے گی تیری. اللہ نے کتنے پیار سے کہا انسان کے متعلق، میرے بندوں پہ تیری نہ چلے گی. اللہ کو کتنی محبت ہے انسان سے. جس طرح سے ہماری اور آپ کی دنیا میں کبھی کوئی انسان کسی ماں سے جا کر کہہ دے تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ تمہارے بچے کا کیا حال ہے، بچہ بگڑ گیا، ادھر سے ادھر کو چلا گیا، تمہیں کچھ نہیں معلوم، تو ماں سننے کو تیار نہیں ہوتی. ماں کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے کہ ہاں جب سے اس لڑکے کے پاس بیٹھنے لگا میرا بچہ بگڑ گیا. جی، اپنے کا الزام اس کے اوپر رکھتی ہے، اپنے والے کی تو برائی بھی نہیں سنتی. رب العالمین اپنے شان عالی کے مطابق فرماتا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. جو میرے والے ہوں گے ان پر نہ چلے گی. اور ہر صاحب ایمان بندہ اللہ کا بندہ ہے، ہر صاحب ایمان بندہ. لہذا میرے عزیزوں، قابل احترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو بنانے کا ایک موقع مرحمت فرمایا. ہم اور آپ جانتے ہیں ہماری زندگی ابھی تک کیسی گزری، سب واقف. آپ اپنے آپ سے واقف، میں اپنے آپ سے واقف. مالک نے ایک موقع مرحمت فرمایا ہے، ضائع مت جانے دینا.
2 دن گزر گئے، ہمیں نہیں معلوم تقدیر میں کیا فیصلہ ہوا، کچھ وقت باقی ہے، اور اللہ کو منانے کے لیے سچے دل سے پورے اطمینان سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے سن کر کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث میں پڑھ کر کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، اللہ کو منانے کے لیے سچے آنسو سچی ندامت کے ساتھ صرف 2 منٹ اور 1 منٹ بھی کافی۔ منا لو اللہ کو، منا لو اللہ۔ آج کی رات میں، آج مغرب میں، عشاء میں، رات میں، آخری پہر میں، یا صبح میں، یا کل کی دعا میں منا لو رب العالمین کو کہ اللہ ہم بھی زندگی سے عاجز آ گئے، مالک ہم بھی زندگی سے عاجز آ گئے۔ کبھی کبھی چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے، اور چلتے چلتے اپنی ماں سے کہتا ہے چلنے کے بعد امی چلا نہیں جا رہا، اب گود لے لے۔ اس کی ماں محبت میں اپنے بچے کو اٹھا لیتی ہے، گود لے لیتی ہے۔ ہم بھی ایسے رب العالمین سے آج کیوں نہ عرض کر لیں کہ اللہ گناہ بہت کر لیے، اب نہیں چلا جاتا، اب چلا نہیں جاتا، مالک رحم فرما دیجئے، آپ بھی اپنی رحمت سے فرما دیجئے، وہ ہمیں گود لے لے، وہ ہمیں سینے سے لگا لے۔ ہم بھی اس گناہگاری کی زندگی سے عاجز آ گئے، کبھی ایمان کی رنگت تو کبھی نفاق والی باتیں، کبھی زبان پر اچھے کمرے، کبھی زبان پر غلط جملے، کبھی کانوں سے اچھا بھی سن لیا اور کبھی کانوں سے غلط بھی سن لیا، کبھی الٹے سیدھے خیالات تو کبھی اچھے خیالات، کبھی دل کے اندر محبت کی باتیں رب العالمین سے متعلق تو کبھی گندے خیالات بالکل اس میں آ کے ٹکنے لگتے ہیں۔ یہ 2 رنگی زندگی کب تک؟ ایک موقع ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، جو اللہ نے اس موقع پر ہمیں اور آپ کو مرحمت فرمایا، اس کے 1-1 منٹ کو کما لو۔ قابل احترام بھائیوں، بازاروں کا جانا کم کرو، سڑک کا چلنا کم کرو، درمیان کے اندر سے گزرنا کم کرو، اور تمام جگہ اپنے وقت کو برباد کرنا کم کرو۔ جو ہمارے بزرگ ہم سے کہہ رہے اس کو سنو۔ مجھے نہیں معلوم میری آپ کی زندگی میں کبھی دوبارہ موقع آئے گا کہ نہیں ہے۔ ہم اللہ سے بھیک تو یہی مانگ رہے ہیں، اللہ ہمارے بزرگوں کے سائے کو ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ مجھے نہیں معلوم اصول کے خلاف ہے کیا ہے، ہمارے حضرت نے آپ سب کے مجمع کو جو شفقت دی، ہمارے تصور اور خیال میں بھی لگے، ہماری نسلوں نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ یقین نہیں آتا ہم ایسے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے کتنے بزرگ سفر چل کے چلے گئے، اور یہ کہہ کر گئے تھے، سنبل کی تاریخ مجھے نہیں معلوم آپ کو معلوم ہے کہ نہیں، میرا پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے، بہت سے یہ کہہ کر گئے کہ سنبل کی زمین سخت ہے، میرے اللہ آپ کی جو طاقت ہے، آپ ان بندوں کو قبروں میں پہچان اس آواز کو پہنچا دیجیے کہ سنبل کے بندوں نے اللہ کو آپ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اور یہاں کی سختی آپ کے کرم سے نرمی سے آپ بدلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکت فرمائے، ان کے سائے کو ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ وقت کافی ہو گیا، صرف ایک بات آپ سے عرض کروں، رب کریم نے جو موقع مرحمت فرمایا، ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں وہ سچے دل سے اس سے معافی مانگے، اللہ سے اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان بڑا گناہگار ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے اپنے آپ سے۔ بہت سے نوجوان کہتے بھی سنتے ملتے ہیں کہ جی کیا ہمارے گناہوں کی بھی معافی ہو سکتی ہے، کیا ہماری بھی غلطیاں اللہ معاف فرما دے گا؟ پوری معلومات نہیں ہوتی، رب العالمین کی معرفت نہیں ہوتی، اللہ کی محبت نہیں ہوتی، تو اس طرح کے جملے انسان بولنے لگتا ہے۔ لیکن کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک انسان جس کو اس کے بچے کہتے ہیں ابا جی تم ہمارے گھر سے چلے جاؤ، لوگ ہم سے معلوم کرتے ہیں کہ تمہارا باپ کون ہے، ابا جی ہم آپ کے کرتوت کی بنیاد پر بتا نہیں سکتے کہ کون ہمارا باپ ہے۔ اس کی بیوی اس سے کہنے لگتی ہے اگر مجھے میرے باپ کو پتا ہوتا کہ تمہارے کارنامے ایسے ہیں تو شاید میرے باپ نے تمہارے ساتھ میرے ہاتھ پیلے نہ کیے ہوتے، تمہاری نگاہ میں مجھے نہ دیا ہوتا۔ محلے والوں کی باتیں سن کر، بیوی کے تانے سن کر، اپنے بچوں کی لعنت سن کر، اپنے ساتھیوں کے غلط جملے سن کر، ایسا بوڑھا انسان جس کی کمر کے اندر طاقت نہ رہی، جس کا پیٹ اندر کو چلا گیا، جس کے گال اندر کو بیٹھ گئے، جس کی آنکھیں اندر کو دھس گئی،
اگر یہ انسان اپنی موت سے 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے اللہ کے دروازے پر آ جائے، رب کریم یہ نہیں کہتا کس منہ سے آئے ہو، وہ یہ کہتا مرحبا، بہت اچھا کیا تم آ گئے۔ جس کو دھکا اس کی بیوی نے دیا، جس کو دھکا اس کے بچوں نے دیا، اس کے متعلق رب العالمین یہی فرماتا ہے کہ نہیں، بہت اچھا کیا، میری رحمت تمہارے انتظار میں تھی، میں نے روزانہ آوازیں لگائیں مگر تم نے انسنی کر دی، میں نے کہا تھا ہے کوئی معافی کا لینے والا، ہے کوئی سوال کا لینے والا، ہے کوئی اپنی حاجتوں کا پورا کروانے والا، میں نے تمہیں پکارا پھر پکارا پھر پکارا مگر تم گردن موڑ کر چلے گئے، بہت اچھا کیا، مرنے سے پہلے آ گئے۔ قابل احترام بزرگوں اور خاص طور سے میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، آپ سے پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، ادب اور احترام کے آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع مرحمت فرمایا، سچے دل سے توبہ کرو آج رات کو اور رب العالمین سے بھیک مانگو کہ اللہ ہمارے پورے علاقے، ہمارے پورے سنبل، اس کا اطراف، ہمارا پورا صوبہ، یہ ملک اور یہ عالم، اللہ اس میں ہدایت کو عام فرما دے، اس میں ہدایت کی آندھیاں چلا دیجیے۔ امت بڑے خطرناک موڑ پر آ کر رکی ہوئی ہے اور یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے جس کا جو موقع ملے وہ اس کے ساتھ کرتا ہے۔ اپنی دعاؤں کو مضبوط بنائیں، اپنے ایمان کو شاندار بنائیں اور بنانے کا بہترین موقع، بہترین، کوئی بھائی ذرہ برابر مایوس نہ ہو، کوئی بھائی ذرہ برابر اپنے دل کو نہ توڑے، پورا یقین، پورا اعتماد کامل، رب العالمین کی ذات پر توکل، پورا اطمینان۔ میرے اللہ نے جب مجھے بلایا ہے، میرے اللہ میرے گھر سے لے کر آیا ہے، میرے اللہ نے میری یہاں دعوت کی ہے، میرے اللہ نے مجھے پکارا، میں لبیک کہہ کر حاضر ہوں، میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف